السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے یہ واقعہ اپنی زندگی کے اس حصے میں سنایا جب آپ ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا 50 دن کا امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں حضور علیہ السلام نے جنگ تبوک کا اعلان کیا رومیوں کے خلاف، اور لوگوں کو اپنی استطاعت کے مطابق جنگ کی تیاری کے لیے حکم دے دیا۔ جو جیسی تیاری کرنا چاہے، جیسا ساز و سامان لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ پھلوں کے پکنے کا موسم تھا، خنکی کا موسم تھا، اور میری طبیعت ان دنوں میں بڑی آرام طلب ہوتی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ موسم گرم تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا۔ بارکف میں نے یہ والا آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ ذکر آیا ہے کہ موسم خنکی کا موسم تھا، پھلوں کا پکنے کا موسم تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر میری طبیعت جو ہے نا بڑی آرام طلب ہو جاتی تھی، بڑی راحت طلب ہو جاتی تھی سرد موسم کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جاتا، دیکھتا لوگ تیاری کر رہے ہیں تو میں بغیر سامان خریدے ہی واپس آ جاتا اور سوچتا کہ میں پل بھر میں تیاری کر لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پہلے کبھی بھی اتنے اچھے حالات نہیں تھے۔ اس وقت میرے پاس 2 سواریاں بھی موجود تھیں، میں جنگ کے لیے مکمل تیار تھا، لیکن میں روز جاتا بازار اور کچھ خریدے بنا واپس آ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کرتے کرتے دن آ گیا کہ حضور علیہ السلام کا لشکر روانہ ہو گیا۔ تو میں نے دل میں پھر خیال کیا کہ میں 2 دن بعد تیاری کر کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا بھی نہ کر سکا۔ لشکر جنگ تبوک میں پہنچ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بازار میں نکلتا تو میں دیکھتا کہ مجھے وہی لوگ نظر آتے جن کے چہرے کے اوپر نفاق تھا یا معذور افراد تھے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا تکلیف ہوئی کہ میں کیوں نہ جا سکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں گا۔ جب حضور واپس تشریف لائیں گے تو ان کو کیا جواب دوں گا۔ میں لوگوں کے ساتھ مشورے کرنے لگا، ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ حضور علیہ السلام جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر قیام کیا، 2 نفل ادا کیے، لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ جو لوگ نہیں جا سکے تھے وہ باری باری آتے، اپنا عذر پیش کرتے، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے، دعائے مغفرت کرتے اور وہ چلے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں سچ بولوں گا، کوئی ہیلا بہانہ نہیں کروں گا۔ میری باری آئی، حضور علیہ السلام نے مجھے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تم نے جنگ کی تیاری نہیں کی تھی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں بحث کر کے منت سماجت کرنا مجھے خوب آتا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ سچ بولوں گا کہ میرے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہے کہ میں جنگ پر نہیں جا سکا۔ آپ فرمانے لگے کہ تم نے سچ کہا، بس انتظار کرو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا حکم آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کر چل پڑا، اور کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ نکلے مسجد سے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے دوسروں کی طرح کوئی عذر کیوں نہیں پیش کیا، جبکہ دوسروں نے عذر پیش کیا اور حضور نے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو گیا، تو آپ بھی کوئی ہیلا بہانہ کوئی عذر پیش کر دیتے تو آپ کے لیے بھی دعائے مغفرت ہو جاتی۔ تو آپ سوچنے لگے کہ ان لوگوں نے میرے اوپر اتنا زور دیا کہ میرا ایک ذہن بن گیا کہ میں دوبارہ جا کر کوئی بہانہ تراش کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دوں۔
لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میری طرح کا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 اصحابی رسول اور بھی ہیں کہ جن کے ساتھ تمہارے والا معاملہ ہے، جنہوں نے سچ بولا ہے، اور ان کے لیے بھی یہی حکم ہے جو تمہارے لیے ہے۔ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈٹ گیا ان کے نقش قدم کے اوپر کہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ کچھ دن گزرے، حضور علیہ السلام نے ہم سے بات چیت کرنا بند کر دیا، مدینہ کے لوگوں کو ہم سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، بازار میں جاتے کوئی بولتا نہیں تھا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ دوسرے 2 صحابہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں تھوڑا سا سخت جان تھا، سخت مزاج تھا، تو میرے اندر برداشت زیادہ تھی، تو میں حضور کے ساتھ باجماعت نماز بھی ادا کرتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے جاتا تو حضور تشریف فرما ہوتے تو میں ان کی طرف دیکھتا، ان کے سامنے نماز ادا کرتا۔ جب وہ میری طرف متوجہ ہوتے تو میں کن آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا تو وہ اپنی نظریں پھیر لیتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ اندر سے کٹ جاتا کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، میں بازار میں ایک دن نکلا تو مجھے شام کے بادشاہ کا ایک خط ملا، جس میں لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم اتنے گرے ہوئے تو نہیں تھے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ خط پڑھا تو میرا کلیجہ اندر سے کٹ گیا کہ یا اللہ، یہ کون سی نئی مصیبت میرے گلے آ پڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ خط کو جلا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر 40 دن ہو گزرے، پھر ایک اور حکم آیا حضور علیہ السلام کی طرف سے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ قربت بند کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دوسرے 2 صحابہ میں سے ایک کی زوجہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے شوہر ضعیف ہیں تو میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میرے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے ان کے پاس رہنے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم رہ سکتی ہو، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ اس نے اجازت لی اور وہ چلی گئی۔ تو دوسرے لوگوں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی سے کہو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ان سے اجازت طلب کر لے۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں جوان ہوں، مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ لوگ ہم سے اتنے اجنبی ہو گئے کہ میں ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر ان کے گھر داخل ہوا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، تو میں نے ان کو جا کر سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے ان کو قسم دے کر بات کی، انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہوں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اجنبیوں کی طرح صرف اتنا ہی بولے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ بات جانتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور دیوار پھلانگ کر واپس چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر 10 دن اور گزرے، 50 دن پورے ہوئے، تو میں اپنے گھر کی چھت پر نماز ادا کر کے بیٹھا تھا، اس حالت میں کہ ایک صحابی رسول دوڑے ہوئے آئے اور مجھے آ کر خوشخبری سنائی کہ حضور علیہ السلام نے تمہیں یاد کیا ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ حضور مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، اور میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا ہے،
تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہاں یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آج کے بعد ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے۔ تو دوستو یہ تھا واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کا۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے اسلامک واقعات آپ کے گوش گزار کرتا رہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔